السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں سویرا خالد اور میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی پیپلز پارٹی سمیت سب کو مل بیٹھ کر مشترکہ حکومت بنانے کی پیشکش۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا ماڈل ٹاؤن میں کارکنان سے خطاب، کہا کہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے لیے شہباز شریف کو ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ ہمیں اتنا مینڈیٹ نہیں ملا کہ اپنے طور پر حکومت بنا سکیں، ہمیں مرکز کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی اکثریت ملی۔ سیاسی استحکام کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے۔ ملک بار بار انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انتخابات میں نون لیگ ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کی پیپلز پارٹی سمیت سب کو مل بیٹھ کر مشترکہ حکومت بنانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا ماڈل ٹاؤن میں کارکنان سے خطاب۔ نواز شریف کی پیپلز پارٹی سمیت سب کو مل بیٹھ کر مشترکہ حکومت بنانے کی پیشکش۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا ماڈل ٹاؤن میں کارکنان سے خطاب، کہا سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے لیے شہباز شریف کو ٹاسک دے دیا ہے۔ ہمیں اتنا مینڈیٹ نہیں ملا کہ اپنے طور پر حکومت بنا سکیں، ہمیں مرکز کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی اکثریت ملی۔ سیاسی استحکام کے لیے کم از کم 10 سال مزید چاہیے۔ ملک بار بار انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انتخابات میں نون لیگ ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ اچھا ہوتا، بہت خوشی کی بات ہوتی کہ ہمیں پورا مینڈیٹ ملتا اور ہم اکثریت پارٹی بنتے اور گورنمنٹ بناتے۔ اگر ایسا بھی ہوتا تو ہم باقی اپنی اتحادی پارٹیوں کو بھی دعوت دیتے کہ آپ بھی حکومت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ لیکن چونکہ آج ہمارے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں، اس لیے ہم اپنا ان اتحادی پارٹیوں کے ساتھ جو کہ اس الیکشن کے اندر کامیاب ہوئی ہیں، ہم ضرور ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شراکت کریں، ہماری حکومت ہم مل کر بنائیں اور مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پاکستان کا درد رکھتے ہیں اپنے سینے میں، اور آج ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے ضروری ہے کہ دوسری پارٹیاں بیٹھ کر مل کر ایک حکومت قائم کریں اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں۔ قوم کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنا چاہیے، تب جا کے جو ہے وہ ہم اس بھنور سے باہر نکلیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں 10 سال کم از کم سٹیبلٹی کے 10 سال چاہیے۔ بار بار اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ملک کے انتخابات کروائیں۔ میں نے شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ شہباز شریف صاحب اس سلسلے میں آج پیش رفت کریں اور آج ہی محترم آصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کریں، MQM کے ساتھ ملاقات کریں، ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں اور پھر مل کر بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس بھنور سے کشتی کو نکالیں۔ اور شہباز شریف صاحب بھی اور اسحاق ڈار صاحب انشاءاللہ آج ہی ملاقات کریں گے پہلی، اور آپ تک وہ خبر پہنچے گی۔ پٹرول خریدتے وقت اپنی گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلواتے وقت کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرتے ہوئے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان میں آپ کے لیے بہترین روزگار ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ روشنیاں پھر لوٹیں گے، انشاءاللہ بد امنی کا خاتمہ ہوگا، انشاءاللہ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، غریب کا چولہا جلے گا، انشاءاللہ قوم کی حالت بدلے گی انشاءاللہ، اور قوم سکھ کا سانس لے سکے گی انشاءاللہ۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات دنیا کے ساتھ بھی بہتر ہوں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی بہتر ہوں۔ ہم ان کے ساتھ بھی تعلقات اپنے بہتر کریں گے اور ان کے ساتھ بھی تمام مسائل حل کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری سے کل پارٹی رہنما بلاول ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں سے ملک میں ہونے والے عام انتخابات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کب اور کس شہر میں ہونا ہے مشاورت سے طے ہوگا۔
CEC اجلاس میں مخلوط حکومت بنانے پر مشاورت ہوگی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد یاسین سے۔ محمد یاسین، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، سابق صدر مملکت اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ہنگامی طور پر لاہور پہنچ گئے ہیں۔ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کل پارٹی رہنماؤں سے بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں سے ملک میں ہونے والے عام انتخابات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کب اور کس شہر میں ہوگا، یہ اسی اجلاس میں مشاورت سے طے کریں گے۔ اسی اجلاس میں مخلوط حکومت بنانے پر مشاورت ہوگی۔ مخلوط حکومت میں کون سے عہدے لینے کا بھی مطالبہ کیا جائے گا، یہ بھی CEC کے اجلاس میں ہی طے ہونے کا امکان ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت پنجاب میں امیدواروں سے الیکشن کے نتائج پر تحفظات پر لائے عمل بھی طے کرے گی۔ کل پیپلز پارٹی کی قیادت اور نون لیگ کی قیادت کے درمیان ملاقات کا بھی کبھی امکان ہے، جس میں قومی اسمبلی اور پنجاب میں حکومت مخلوط حکومت سازی پر مشاورت ہوگی۔ ترجمان بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی آج لاہور میں کسی قسم کی سیاسی ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کوئی امکان نہیں ہے۔ بہت شکریہ یاسین۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کس کا پلڑا ہلکا اور کس کا بھاری، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 میں سے 9 سیٹیں نون لیگ نے جیت لی ہیں۔ 2 نشستیں نون لیگ کی حمایت یافتہ IPP جبکہ 3 نشستیں آزاد امیدوار لینے میں کامیاب ہوئے۔ نواز شریف نے یاسمین راشد اور سردار لطیف کھوسہ نے خواجہ سعد رفیق کو شکست دے دی۔ NA 127 میں بلاول بھٹو زرداری تیسرے نمبر پر آئے۔ لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 نشستوں میں سے 9 پر مسلم لیگ نون، 2 پر IPP اور 3 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ حلقہ NA 117 سے نون لیگ کے حمایت یافتہ IPP کے امیدوار عبدالعلیم خان 91,499 ووٹ لے کر جیت گئے۔ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار علی اعجاز بٹر 80,838 ووٹ سے دوسرے نمبر پر رہے۔ NA 118 سے مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز 5,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتے۔ حمزہ شہباز نے 1,05,960 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد امیدوار عالیہ حمزہ ملک 1,0803 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہی۔ NA 119 سے مسلم لیگ نون کی مریم نواز 83,855 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی۔ آزاد امیدوار شہزاد فاروق 68,376 ووٹ لے سکے۔ NA 120 سے مسلم لیگ نون کے سردار ایاز صادق 68,153 ووٹ لے کر کامیاب قرار۔ آزاد امیدوار عثمان حمزہ 49,222 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ NA 121 سے آزاد امیدوار وسیم قادر نے 78,803 ووٹ حاصل کر کے جیت اپنے نام کی۔ مسلم لیگ نون کے شیخ روہیل اصغر 70,597 ووٹ لے کر ہار گئے۔ NA 122 میں بڑا اپسیٹ، اس حلقے سے سردار لطیف کھوسہ نے خواجہ سعد رفیق کو شکست دے دی۔ آزاد امیدوار سردار لطیف کھوسہ 1,17,109 ووٹ لے کر جیت گئے۔ خواجہ سعد رفیق 77,907 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ NA 123 سے کامیابی شہباز شریف کا مقدر ٹھہری۔ شہباز شریف 63,953 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار افضال عظیم 48,486 ووٹ لے کر دوسرے، جبکہ تحریک لبیک کے امجد نعیم 20,156 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ NA 124 سے مسلم لیگ نون کے رانا مبشر اقبال نے 55,387 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد امیدوار ضمیر جھیڈو 43,594 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ NA 125 سے مسلم لیگ نون کے افضل کھوکر 65,102 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار جاوید عمر نے 51,144 ووٹ حاصل کیے۔ NA 126 سے نون لیگ کے سیف الملوک کھوکر 67,717 ووٹ لے کر جیت گئے۔ آزاد امیدوار ملک توقیر کھوکر 60,479 ووٹ لے کر ہار گئے۔ NA 127 سے عطا اللہ تارڑ 98,210 ووٹ لے کر کامیاب۔ آزاد امیدوار ظہیر عباس 82,230 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 15,005 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر آئے۔ NA 128 سے IPP کے اون چودھری 1,72,576 ووٹ لے کر کامیاب۔ سلمان اکرم راجہ 1,59,024 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ NA 129 سے آزاد امیدوار میاں محمد اظہر 1,03,718 ووٹ لے کر کامیاب۔ مسلم لیگ نون کے محمد نعمان 71,540 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ NA 130 سے نواز شریف 1,71,024 ووٹ حاصل کر کے کامیاب۔ آزاد امیدوار یاسمین راشد 1,15,043 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہی۔ قومی اسمبلی کے تمام کامیاب امیدواروں کا حتمی اور سرکاری اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے 30 حلقوں میں سے 21 میں سے نون لیگ کامیاب۔ 8 حلقوں میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ نون لیگ کے شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز جیت گئے۔ آزاد امیدوار میاں اسلم اقبال
فرحت عباس اور مصباح واجد نے بھی جیت اپنے نام کی ہے۔ ایک پر IPP کے عبدالعلیم خان کامیاب قرار پائے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے 30 حلقوں میں سے 21 میں نون لیگ کامیاب ہوئی ہے، جبکہ 8 حلقوں میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا ہے۔ نون لیگ کے شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز جیت گئے۔ آزاد امیدوار میاں اسلم اقبال، فرحت عباس اور مصباح واجد نے بھی جیت اپنے نام کی ہے۔ ایک پر IPP کے عبدالعلیم خان کامیاب قرار پائے ہیں۔ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے 30 حلقوں میں سے 21 میں نون لیگ کامیاب، 8 حلقوں میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا ہے۔ نون لیگ کے شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز جیت گئے۔ لاہور میں صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جاری۔ 21 سیٹوں پر نون لیگ کامیاب، 8 حلقوں میں آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا، جبکہ ایک پر IPP کے امیدوار نے کامیابی سمیٹی۔ لاہور کے صوبائی حلقے PP 145 سے مسلم لیگ نون کے سمیع اللہ خان نے 42,579 ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ آزاد امیدوار محمد یاسر 38,262 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 146 سے مسلم لیگ نون کے غزالی سلیم بٹ نے کامیابی حاصل کی۔ غزالی سلیم بٹ نے 30,587 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد امیدوار جنید رزاق 28,515 ووٹ حاصل کر سکے۔ PP 147 سے نون لیگی امیدوار حمزہ شہباز نے 51,838 ووٹ لے کر کامیابی اپنے نام کی۔ آزاد امیدوار محمد خان مدنی 46,494 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 148 سے مسلم لیگ نون کے مجتبی شجاع الرحمان 37,998 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ آزاد امیدوار صبا دیوان 31,560 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہیں۔ PP 149 سے نون لیگ کے حمایت یافتہ IPP کے امیدوار عبدالعلیم خان کامیاب قرار پائے۔ عبدالعلیم خان نے 51,756 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد امیدوار حافظ ذیشان 47,998 ووٹ حاصل کر سکے۔ PP 150 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ عمران نذیر 34,956 ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ آزاد امیدوار عبدالکریم خان 30,314 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے۔ PP 151 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سہیل شوکت بٹ جیت گئے۔ سہیل شوکت بٹ نے 38,232 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد امیدوار حماد علی 15,839 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ PP 152 سے بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک محمد وحید 34,664 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ آزاد امیدوار نعمان مجید 29,676 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 153 سے مسلم لیگ نون کے خواجہ سلیمان رفیق نے 35,232 ووٹ لے کر کامیابی اپنے نام کی۔ آزاد امیدوار میاں اویس انجم 33,027 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے اور PP 154 سے نون لیگ کے ملک غلام حبیب آوان نے 26,014 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ آزاد امیدوار شکیل احمد 24,156 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 155 سے آزاد امیدوار شیخ امتیاز 36,717 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ مسلم لیگ نون کے نعیم شہزاد 30,898 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 156 سے آزاد امیدوار علی امتیاز وڑائچ 54,031 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ مسلم لیگ نون کے یاسین سوہل 35,114 ووٹ حاصل کر سکے۔ PP 157 سے آزاد امیدوار حافظ فرحت عباس 45,036 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ نون لیگ کے میاں نصیر نے 27,039 ووٹ حاصل کیے۔ PP 158 سے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کامیابی سمیٹی۔ شہباز شریف نے 38,642 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل یوسف ولی نے 23,847 ووٹ حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 159 سے نون لیگ کی مریم نواز 23,354 ووٹوں کے ساتھ فاتح قرار پائیں۔ آزاد امیدوار مہر شرافت علی 21,191 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 160 سے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک اسد علی 26,781 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ آزاد امیدوار اعظم خان نیازی 21,249 ووٹ حاصل کر سکے۔ PP 161 سے آزاد امیدوار فرخ جاوید مون 46,947 ووٹ لے کر فاتح ٹھہرے۔ نون لیگی امیدوار عمر سہیل ضیاء بٹ نے 28,855 ووٹ حاصل کیے۔ PP 162 سے مسلم لیگ نون کے شہباز علی کھوکھر 43,422 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر اور آزاد امیدوار شبیر احمد 40,488 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 163 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار عمران جاوید 23,120 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے۔ آزاد امیدوار عظیم اللہ خان 21,778 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ PP 164 سے مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف 27,099 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے۔ آزاد امیدوار محمد یوسف نے 25,919 ووٹ حاصل کیے۔ PP 165 سے آزاد امیدوار احمد رشید بھٹی 29,390 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے۔ نون لیگ کے شہزاد نذیر 28,427 ووٹوں کے ساتھ
दूसरे नंबर पर रहे। PP 166 से नून लीग के उम्मीदवार मलक अनस महमूद 32,270 वोटों के साथ कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार खालिद महमूद गुज्जर 30,611 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 167 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इरफान शफीक होकर 23,248 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार अम्मार बशीर ने 21,169 वोट हासिल किए। PP 168 से मुस्लिम लीग नून के फैसल अयूब 32,727 वोट लेकर कामयाब हो गए। मलक नदीम अब्बास 27,577 वोट हासिल कर सके। PP 169 से नून लीग के उम्मीदवार मलक खालिद परवेज खोकर 85,018 वोट लेकर कामयाब रहे। मियां महमूद रशीद ने आजाद हैसियत में 62,805 वोट हासिल किए। PP 170 से आजाद उम्मीदवार हारून अकबर 64,143 वोट लेकर फातेह करार पाए। मुस्लिम लीग नून के राना अहसन शराफत 40,661 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP 171 से आजाद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल 61,847 वोटों से कामयाब ठहरे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महर इश्तियाक अहमद 36,955 वोट हासिल कर सके। PP 172 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद को शिकस्त हो गई। आजाद उम्मीदवार मिसबा वाजिद 31,378 वोट लेकर कामयाब करार पाए। राना मशहूद 28,647 वोट हासिल कर सके। PP 173 से मुस्लिम लीग नून के मियां मरगूब अहमद 63,236 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार 50,517 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP 174 से मुस्लिम लीग नून के बिलाल यासीन ने मैदान मार लिया। उन्होंने 36,265 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद असगर 33,953 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। तमाम कामयाब उम्मीदवारों का हतमी और सरकारी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। N122 से आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा 1,17,109 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक 77,907 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ख्वाजा साद रफ़ीक की सरदार लतीफ़ खोसा को जीत पर मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा कि अवामी फैसले पर खुशी है। आपको बता रहे हैं कि N122 से आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा 1,17,109 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक 77,907 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। ख्वाजा साद रफ़ीक की सरदार लतीफ़ खोसा को जीत पर मुबारकबाद। उनका अब ट्वीट में लिखना था कि अवामी फैसले पर हमें खुशी है। N122 से आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा 1,17,109 वोट लेकर कामयाब ठहरे। नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक 77,907 वोट लेकर दूसरे नंबर पर बराजबान हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक की सरदार लतीफ़ खोसा को जीत पर मुबारकबाद दी गई और ट्वीट में लिखा कि अवामी फैसले पर खुशी है। पीपल्स पार्टी का N127 में बिलावल भुट्टो की शिकस्त, तस्लीम करने से इनकार। शरी रहमान कहती हैं कि लाहौर में नताइज को अचानक तब्दील कर दिया गया। N127 से बिलावल भुट्टो आगे थे, फिर अचानक शाम के बाद नताइज रोक दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वोट भी गायब कर दिए गए। शरी रहमान का कहना था कि लाहौर में नताइज को अचानक तब्दील करने का इल्ज़ाम है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान की लाहौर के पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, N127 से बिलावल भुट्टो आगे थे, फिर अचानक शाम के बाद नताइज रोक दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वोट भी गायब कर दिए गए। लाहौर में नताइज को अचानक तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के नताइज इंतहाई मुतनाज़ा हैं। अभी भी आप देख रहे हैं रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें बहुत सारी हमारी सूरत हाल है। हम देख रहे थे कि हमें वोटर्स ने लाहौर के बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी। लोग आके खड़े हैं कि जी मेरा वोट ले लें। लोग कैंपेन के ज़रिए, मैं तो 4 दिन पहले आई हूँ, लेकिन हमारे सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, भरपूर कैंपेन चला रहे थे। शरी रहमान का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी पुरअमन जमात है, कभी इंतशार नहीं किया। मोबाइल सर्विस बंद करने का कोई जवाब नहीं था। जब तक रिजल्ट फाइनल नहीं हुए नेट नहीं खुला। N127 के हवाले से 23 शिकायत आई मगर कुछ नहीं हुआ। 87 रिजल्ट्स के बाद सुबह 6:30 बजे सबको कमरे से निकाल दिया गया। अब चाहे ESM चला है, क्या चला है, जादू कौन सा, लेकिन उनको निकाल दिया गया। अभी तक हमारे पास वो कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट मैचिंग नहीं आया। वो अनाउंस हो गया कि जी इतने वोट्स हैं और सब तब्दील हुआ। अनाउंस हो गया इतने वोट हैं, ये लीड है, अब लीड भी बदली है और सब कुछ हो गया। शरी रहमान ने कहा कि इंटरनेट ना होने की वजह से सबको मसाइल पेश आ रहे थे। कैमरामैन फैसल खान के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को N128 से ओन चौधरी की कामयाबी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद से रोक दिया।
आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद से रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन को NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद से रोक दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने लाहौर के हल्के NA 128 से आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NA 128 में बतौर उम्मीदवार शिरकत की, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने नताइज की तैयारी के दौरान ऑफिस से बाहर निकाल दिया और नताइज जारी कर दिए। कवानीन के तहत गिनती के दौरान उम्मीदवार का होना जरूरी है। सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि RO की जानिब से जारी किया गया फॉर्म 47 कलअदम करार दिया जाए। अदालत के तलब करने के बावजूद दौरान समाअत रिटर्निंग ऑफिसर पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर का मोबाइल फोन बंद है, राबता नहीं हो पा रहा। अदालत ने दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। अदालत ने बाद-अज़ां फैसला सुनाते हुए ओन चौधरी की कामयाबी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 12 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। NA 128 से IPP के कामयाब उम्मीदवार ओन चौधरी कामयाबी के बाद पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कारकुनों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। कारकुनान ने ओन चौधरी को हार पहनाए, फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं, जबकि इस मौके पर मिठाई भी तकसीम की गई। ओन चौधरी का कहना था कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और नून लीग की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस हल्के में हमारी सीट एडजस्टमेंट थी। NA 128 की आवाम का भरपूर साथ देने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। PP 169 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक खालिद खोखर की जीत की खुशी में जश्न मनाया गया। PP 169 से जीतने वाले मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मलिक खालिद खोखर को मुबारकबाद पेश की गई और खालिद खोखर के डेरे भेकेवाल में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। खालिद खोखर की जीत की खुशी में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। मलिक खालिद खोखर ने इस मौके पर कहा कि हम अपनी जीत नवाज शरीफ और आवाम के नाम करते हैं। लाहौर मुस्लिम लीग नून का है, ये आवाम ने साबित कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर कहते हैं कि इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। टर्न आउट बहुत अच्छा रहा। पूरे पंजाब में सिर्फ 32 शिकायत रजिस्टर्ड हुई। इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने टाउन हॉल इलेक्शन सिटी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खुशी की बात है पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद हुआ। यकीनन हम सब इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 440 हल्के हैं, तमाम का रिजल्ट दिखाएंगे। एजाज अनवर चौहान का कहना था कि दुनिया के किसी मुल्क में इतने बड़े इलेक्शन की कार्रवाई नहीं होती। कामयाब इंतखाबात महीनों की मेहनत का ये नतीजा है। पूरे पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस का इनेकाद हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी कौमी जिम्मेदारी है इलेक्शन का इनेकाद होना पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में आज खुश असलूबी और सबसे बड़े बात के पुरअमन तरीके से अंजाम पाया गया। पंजाब का ये जो टोटल पोलिंग स्टेशन का सेटअप हुआ 50,500 पोलिंग स्टेशन का और 441 कॉन्स्टिट्यूंसी टोटल है। एक जो डेथ हुई थी रहीम खान में, उसमें इंतखाबात नहीं हुए, तो 440 कॉन्स्टिट्यूंसी में इंतखाबात हुए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से पूरी की है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त इंतजामात रहे। लाहौर समेत पंजाब भर के पोलिंग स्टेशन पर 1,30,000 एहलकारों ने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। हसास पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के इक्का दुक्का वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर हुसैन। इलेक्शन 2024 पंजाब पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग का अमल मुकम्मल किया गया। लाहौर समेत सूबे के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास मुकामात पर पंजाब पुलिस के एहलकार अलर्ट रहे। खवातीन नफीस समेत 1,30,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार इलेक्शन सिक्योरिटी पर तैनात रहे। पंजाब पुलिस के तमाम कंट्रोल रूम से इलेक्शन के अमले की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग होती रही। CCPO लाहौर समेत पंजाब के तमाम RPOs, CPOs और DPOs फील्ड में मौजूद रहे। लाहौर के 4,300 पोलिंग स्टेशन पर 26,000 एहलकार तैनात हुए। असलहा की नुमाइश, हवाई फायरिंग, लड़ाई झगड़े, इंतखाबी अमल को सबूताज करने और दफा 144 नाफिज की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई का कहा गया है। पोलिंग डे पर बेहतरीन ड्यूटियां देने पर IG पंजाब ने पुलिस एहलकारों को शाबाश दी।
ملک بھر میں عام انتخابات پولنگ ڈے پر عوام کا جوش و خروش دید نہیں رہا. معذور افراد بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز پہنچے. معذور ووٹرز نے کہا کہ یہ قومی فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہر پاکستانی پر لازم ہے. یہ رپورٹ. ملک بھر میں عام انتخابات 2024 کا انعقاد پولنگ ڈے پر صورتحال مجموعی طور پر پرامن رہی. جذبہ حب الوطنی سے سرشار معذور افراد بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز پہنچے. ایک معذور ووٹر نے لاہور کے حلقہ NA 125 گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مراکہ پولنگ سٹیشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا. معذور ووٹر نے کہا کہ جو بھی برسر اقتدار آئے ملکی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا پہلی ترجیح ہونی چاہیے. NA 125 رائیونڈ کے علاقے میں بھی پولنگ سٹیشنز پر لمبی قطاریں لگی رہیں. رائیونڈ میں بھی معذور شخص ویل چیئر پر پولنگ سٹیشن پہنچا اور ووٹ کاسٹ کیا. NA 127 دانا سنگھ والا پولنگ سٹیشن میں بھی فالج زدہ معمر شخص ووٹ ڈالنے پہنچا. فالج کا شکار ووٹر اپنے پوتے کے کندھے کا سہارا لیے پولنگ سٹیشن تک آیا اور اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. PP 156 میں ووٹ ڈالنے کے لیے آنے والا شخص ٹریفک حادثے کا شکار ہو گیا. زخمی ہونے کے باوجود شہری نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مانگا منڈی میں قائم پولنگ سٹیشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا. قیدی بھی انتخابی عمل کا حصہ بن گئے. پنجاب بھر کے قیدیوں نے اپنے پسندیدہ امیدواروں کے لیے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے حق رائے دہی استعمال کیا. تفصیلات محمد اشفاق کی اس رپورٹ میں دیکھیے. پنجاب بھر کی جیلوں میں قید افراد نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا. جیل حکام نے ووٹنگ کا تمام پروسیس مکمل کر لیا. پنجاب کی 43 جیلوں میں قید 65,000 سے زائد قیدیوں میں سے 1,500 قیدیوں نے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. صوبے بھر کی جیلوں میں قیدیوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پوچھا گیا، تاہم صرف 1,500 قیدیوں کے خوائف پورے ہو سکے. IG جیل خانہ جات کے مطابق سپرنٹینڈنٹ نے کیمروں کی مانیٹرنگ میں ووٹ کا عمل مکمل کروا کر پوسٹل بیلٹ پیپر بھجوائے. قیدیوں کے پوسٹل ووٹ کا رزلٹ الیکشن کمیشن جاری کرے گا. IG جیل خانہ جات کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر بے بنیاد خبریں چلا کر شفاف عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عام انتخابات ماضی کے جھروکوں میں 1970 میں لاہور میں صوبائی اسمبلی کی کتنی سیٹیں تھیں اور کس سیاسی جماعت نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، جانتے ہیں زین العابدین کی اس رپورٹ میں. عام انتخابات ماضی کے جھروکوں میں 1970 کے عام انتخابات میں لاہور سے صوبائی اسمبلی کی 17 نشستیں تھیں. انتخابات میں پیپلز پارٹی نے 14 سیٹیں سمیٹیں. دیگر جماعتوں نے صرف 3 سیٹیں حاصل کیں. 2 آزاد جبکہ 1 سیٹ پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کا امیدوار کامیاب ہوا. PP 84 سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ملک محمد علی خان فاتح قرار پائے. PP 86 سے آزاد امیدوار رانا پھول علی نے جیت اپنے نام کی. PP 87 میں بھی آزاد امیدوار محمد عاشق فتح مند رہے. پنجاب اسمبلی کی باقی ماندہ تمام 14 نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار بھاری اکثریت سے جیتے. PP 71 سے شیخ صفدر علی ایڈوکیٹ کامیاب قرار پائے. PP 72 سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان اور پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالحفیظ کاردار نے فتح سمیٹی. PP 73 سے ملک غلام نبی فتح یاب ہوئے. PP 74 سے افتخار احمد طاری نے میدان مارا. PP 75 کی سیٹ چودھری رفیق کے نام رہی. PP 76 میں کامیابی کا قرعہ حنیف رامے کے نام نکلا. PP 77 کی سیٹ میاں رفیع لے اڑے. PP 78 سے مرزا طاہر بیگ کامیاب قرار پائے. PP 79 سے شیخ اصغر نے جیت اپنے نام کی. PP 80 سے رؤف طاہر کامیاب ہوئے. PP 81 سے ملک شاہ محمد محسن نے میدان مارا. PP 82 سے یعقوب علی بھٹا فاتح قرار پائے. PP 83 سے اسلام الدین اور PP 86 سے ملک اللہ دتا کامیاب ہوئے. اب 2024 کے عام انتخابات میں کون سی پارٹی تخت لاہور پر راج کرے گی؟ 8 فروری کو عوام کا کاسٹ کیا گیا ووٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گا.